شکور الحسن سیالکوٹ سے، اور انہوں نے لکھا بھی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں. تو شکور صاحب، آپ عہدیدار تو پابند ہوتا ہے ڈسپلن کا، تو آپ نے جو لکھا ہے وہ تو آپ نے خیر لکھنا ہی تھا، لیکن بات میں بھی آپ کی دم ہے، وزن ہے. خیر جی، یہ شکور الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ مریم نواز کے بارے میں بہت سے نون لیگی رہنما بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لاڈو رانی بنے بنائے کام بگاڑ دیتی ہے، اور یہ اس پرانی جماعت کا بیڑا غرق اور نقصان کرے. اس کے باوجود نواز شریف کی صاحبزادی پارٹی سے چمٹی ہوئی ہے، اپنا گھر بار سنبھالے یہ وہ سارا. دیکھیں شکور الحسن صاحب، آپ ہمارے سوسائٹی کو جانتے ہیں. دیکھو ذوالفقار علی بھٹو دیکھ لیں آپ، ان کے بعد ان کی صاحبزادیاں آئیں، وہ کمپیٹنٹ تھیں جو بھی تھیں. اس کے بعد ان کے شوہر آئے، اس کے بعد ان کا بیٹا ماشاءاللہ تیار ہو گیا. یہ دکانیں ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، یہ کاروبار ہیں، یہ پلانٹس ہیں، یہ ملیں ہیں، یہ فیکٹریز ہیں جو ظاہر ہے اولادوں کو منتقل ہونی ہے. اور نالائق ہے. اب مجھے نہیں پتا، مجھے آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ مریم کی کوالیفیکیشن کیا ہے. میں نے سنا ہے 2-4 لوگوں سے کہ بڑا کھینچ تان کے ہیرا پھیریاں کر کر آ کے میڈیکل کالج میں بھیجا گیا، بٹ شی فیلڈ بیکاز ظاہر ہے انجینئر یا ڈاکٹر بننا محنتی بچے ہوتے ہیں. میں نے تو خیر زندگی میں مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی ان پروفیشن سے، لیکن میں اگر بننا بھی چاہتا ہوں ڈاکٹر اور انجینئر، میں نہ بن سکتا. میرا ایٹیچیوڈ ہی اور طرح کا تھا. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کتنی وہ کوالیفائڈ ہیں یا پڑھی لکھی ہیں. مزاج جو ہے وہ سامنے ہے. سیاست نام ہے افہام و تفہیم کا. اس کا لغوی مطلب ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں. میں اپنی طرف سے اچھا، یہ جو اپنی ہنٹر والی اور رضیہ سلطان بننے کی کوشش نہیں ہے. تو باقی تم میں نے جو کہا نا کیوں چمٹی میں نہیں بھائی، بھائیوں میں تو بالکل ہی دم نہیں ہے. وہ تو پریزنٹیبل بھی نہیں ہے، سیدھی سچی آپس کی بات. جو ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کی جو بہو ہیں ڈار صاحب کی، ان کے بارے میں ککھ نہیں جانتا، کبھی تصویر بھی نہیں دیکھی. یہ نہیں کہ پردہ نشین ہوں گی، آئی ڈونٹ نو بھائی. ادروائز ظاہر ہے بڑی بہن بھی پردہ نشین ہوتی ہیں، ایسی نہیں بات. بھائیوں میں سکت نہیں ہے، دم نہیں ہے، وہ بالکل ہی ان امپریسو ہیں. تو مریم از دا اونلی ون ان کی اولادوں میں جس میں کوئی تھوڑی بہت جان ہے، بول سکتی ہیں، اچھا بولتی ہیں. اچھا بولتی ہیں، میں کانٹینٹ کی متن کی بات نہیں کر رہا. کبھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی انفارچونیٹلی جس میں گہرائی اور گہرائی ہو، جس میں ویژن ہو، جس میں لیڈرشپ نظر آئے، جس میں اسٹیٹس منشپ نظر آئے. کوئی مستقبل کی بات، کوئی نسلوں کی بات، کوئی بڑا ویژن دینا فلانا، وہ نہیں. مار دھاڑ یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ جیمز گولڈ سمتھ فلانا، مطلب یہ اس طرح کا بہت ہی لائٹ ویٹ. لیکن نون لیگ یہ شریف فیملی کا کاروبار ہے. اور جب یہ سیاست میں آئے تو انہیں پتہ لگا کہ صنعت اور تجارت تو اوقات ہی کچھ نہیں، یہ تو بیچتی کچھ نہیں، اس میں تو بہت کچھ ہے. طاقت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، اندھا پیسہ ہے. سو اب وہ کیسے آپ اپنی یہ جو اتنی بڑی جو امپائر ہے، میں امپائر کہہ رہا ہوں سیاسی جماعت کو، وہ نہیں. اس لیے آپ پلیز آپ اپنے مطالبے پہ آپ غور فرمائیں. یہ نہیں ہو سکتا اور آپ کے پاس ہی جانا ہے. آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جب سے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی ہے، میں تب سے اب تک اسلام آباد نہیں گیا، بلکہ اس سے بھی شاید جب یہ اقتدار میں آئے تو اس سے بھی چند مہینے پہلے میں گیا تھا. تو میں اب بیرون ملک سے بھی لوگ بلاتے ہیں تو میں اوائڈ کرتا ہوں، بیکاز میں زیادہ وقت کتابوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. ٹریولنگ وغیرہ کا ویسے بھی اتنا کوئی شوق نہیں رہا.
تو یہ پرائم منسٹر کو کسی نے بتایا کہ بھئی وہ آ رہے ہیں، میرا خیال ہے موسٹ پرابلی فروخ حبیب اور شہباز گل. فروخ حبیب میرے بہت ہی پیارے لاڈلے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہم دونوں ہم شہر بھی ہیں اور رہتے بھی پیپلز کالونی میں. تو فروخ حبیب اور پھر شہباز گل صاحب کے ساتھ میرا وہ جب سے اپنا سارا کچھ وہاں چھوڑ چھاڑ کے یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہ جب سے پاکستان آئے پی ٹی آئی کے لیے کام کرنے، تو تب سے پہلی بار یہ آئے تھے حسین پراچا صاحب کے ساتھ. وہ بڑا اچھا ہمارا ایک تعلق. انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا بالکل بسم اللہ. تو یہ تو ہے اس کا بیک گراؤنڈ، اگر یہ جاننا اتنا ہی ضروری تھا. سو پرائم منسٹر کو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ کہو کہ جی میں ملنا ہے ضروری. اچھا، ایک پھر آپ کا سوال ہے کہ ملاقات کیسی رہی. ملاقات بہت اچھی رہی، بہت خوشگوار رہی، اور ہمارا رابطہ رہتا ہے. مجھے چونکہ آپریٹ نہیں کرنا آتا یہ سارا سسٹم، تو مائی ڈاٹر واز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، تو وہ اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ بیٹا یہ میسج وغیرہ بھیج دو. بلکہ اس کو پرائم منسٹر نے کہا بھی ہے کہ بھائی ان کو سکھاؤ، اب تو 5 سال کا بچہ بھی یہ کام کر لیتا ہے. تو ہمارا رابطہ تو رہتا ہے، اس لیے باقاعدہ اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کے ملنا واز ناٹ آل دیٹ امپورٹنٹ. اچھی ملاقات رہی، گفتگو پروڈکٹیو رہی، تعمیری رہی. باڈی لینگویج عمران کی ہر حال میں ایک جیسی ہوتی ہے، اور وہ کیسی ہوتی ہے؟ جو انتہائی کانفیڈنٹ آدمی کی ہوتی ہے، جو ہار کی جیت کی پرواہ کیے بغیر اپنے ٹارگٹ پہ. اچھا، اب آخری سوال ہے آپ کا کہ کیا عمران خان پاکستان کو بحران سے نکالنے میں پر امید ہیں یا وہ ہمت ہار چکے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ہمت ہارنے والا تو وہ مزاج ہی نہیں ہے. ورنہ 22 سال میں مجھے بتائے کوئی 22 سال جس نے اس طرح جنگ لڑی ہو، یہاں تک پہنچا ہو. یہ تو باقی سلیکٹڈ وغیرہ یہ تو خود چکے سلیکشنوں کی پیداواریں ہیں ساری، تو ان کو شرم آنی چاہیے. اس کا پورا ایک کیریئر ہے سامنے، اس کو کوئی چیز زندگی میں کوئی سکون سے، آرام سے، اور بڑی کامیابیاں سکون سے ملتی بھی نہیں. تو آپ اندازہ لگائیں، جو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا ایک بار، مجھے کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے کہ بے تحاشا محنت کر کے وہ ایک ورلڈ کلاس کرکٹر بنے. شروع میں ہی واز جسٹ آرڈنری، ایوریج، بلو ایوریج ٹائپ. دس از واٹ ہی ٹولڈ می مینی ایئرز اگو. مجھے اس کی سمجھ نہیں، میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. ورلڈ کلاس کرکٹر بننا، اس کے بعد یہ جب شوکت خانم کا ایکسپرٹس نے کہا کتنی بار میں یہ بات ریپیٹ کروں، پھر وہ نمل کا بھی لوگوں نے کہا بھی رہنا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، وہاں کون جائے گا، کون پڑے گا. تو الحمدللہ اب جو کچھ ہے آپ کے سامنے. پھر جب پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی، وہ کل پرسوں ہماری جب ملاقات ہوئی تو اپنے ساتھیوں کو، یہ تھے اپنا گنڈا پور تھے اور سیف اللہ نیازی تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ جرنی شروع کیا ہے تو اس وقت میں کیا کرتا تھا. 12 تو کچھ بھی بیٹھے بٹھائے نہیں. عمران خان کو جان توڑ محنت کے بعد اب یہ چیلنج ہے، دیکھیں نا، وہ ان اچیویبل ٹارگٹس تھے، اس کے لیے بہت زبردست محنت کی. 22 سال اگر کسی کو مار کھانے، میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں تو ایسا بندہ کوئی نہیں، اور اس سے پہلے کی تاریخ میں بھی نہیں. یہ سچی بات کہ 22 سال کی جدوجہد کے بعد کوئی اتنی دیر ڈٹا رہے، تو اس لیے ہی از کانفیڈنٹ. اور میرا ذاتی خیال ہے، جو میں کچھ عرصے سے میں ہنٹ دے رہا ہوں
کہ میرے نزدیک پاکستان کی سمت کا تعین شروع ہو چکا ہے اور کچھ معاملات میں سفر کا باقاعدہ آغاز، میں کچھ دنوں میں ایکسپلین کروں گا. میں نے پرائم منسٹر کو بھی کہا کہ آپ لوگ یار کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہے، لوگوں کو بتا ہی نہیں پا رہے. مہنگائی تو ایک ایسی چیز ہے کہ گھر میں پہنچ جائے تو پتہ لگ جاتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بھئی یہ آپ لوگوں کے باقی جو پروجیکٹس ہیں، یہ کامیاب نوجوان ہیں، سانس پروگرام ہے، یا وہ پتہ نہیں لمبا چوڑا کھاتا ہے. ایک اور ہے، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، جس میں غریب لوگوں کو دیے جائیں گے یہ سولر انرجی کے پینلز مفت دیے جائیں گے، قرضے دیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا ہے کہ بھی کسی کو کہیں آپ مجھے اگر بٹس اینڈ پیسز میں پتہ لگتا ہے، یہاں لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. جو انتہائی تعمیری کام، مثبت کام ہو رہے ہیں، ان پہ پردہ پڑا ہوا ہے. مہنگائی ایسی چیز ہے کہ آپ نہ بتا سکتے ہیں نہ چھپا سکتے ہیں، وہ پہنچی ہوئی ہے ہر گھر میں. باقی جو سارا ہے، ہاں وہ ہیلتھ کارڈ وغیرہ کا، وہ اتنی زبردست تفصیلات ہیں، میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. میرے اپنے پاس چونکہ مکمل نہیں ہے اس کے اعداد و شمار، تو ہی از الحمد للہ ایز کانفیڈنٹ ایز ایور. اللہ کرم کرے اس کی. میرا خیال ہے نیت کوئی کہتے ہیں نا، یہ نیتوں پہ دار و مدار ہوتا ہے. تو انسانوں کو تو انسانوں کی نیتوں کا ایک اندازہ ہی ہو سکتا ہے، تو رب العالمین تو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے. اس لیے آئی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ خود تو ظاہر ہے نا امید ہونے والا تو پتہ نہیں پرزا ہی نہیں ہے اس بندے کے اندر.